السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سمسم ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاصم امیر خان۔ آج ہم کرکٹ کو پاکستان کا قومی کھیل سمجھتے ہیں، لیکن 1947 میں ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یہاں تک کہ لاہور اور کراچی کے شہری مراکز میں بھی کرکٹ بنیادی طور پر متوسط طبقے کی طرف سے کھیلی جاتی تھی۔ پاکستان کے زیادہ تر دیہی علاقوں میں یہ نامعلوم تھا۔ شمالی پاکستان میں بھی پشتون بیلٹ کے اس پار اس کھیل کو قبائلیوں نے مسترد کر دیا تھا، کیونکہ اس کا برطانوی راج سے تعلق تھا۔ ہاکی سستی اور کم وقت لینے والی شاید 1947 میں کرکٹ سے زیادہ مقبول تھی۔ انڈیپینڈنس کے بعد بورڈ آف کنٹرول آف کرکٹ انڈیا (BCCI) نے بمبئی سے باہر کام جاری رکھا، یعنی پاکستان کرکٹ کو مرکزی ڈھانچے کے بغیر چھوڑ دیا گیا تھا۔ پاکستان میں کوئی ٹیسٹ میچ گراؤنڈ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی فرسٹ کلاس کرکٹ مقابلہ تھا۔ شاذ و نادر کوئی ٹرف وکٹیں تھیں، لاہور میں صرف 2 اور کراچی میں 1 بھی نہیں۔ بھارت نے امپیریل کرکٹ کانفرنس کی رکنیت برقرار رکھی، جو اس وقت ICC تھی، جس نے ٹیسٹ میچ کا درجہ دیا، جبکہ پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ پارٹیشن کے بعد پاکستانی کرکٹرز نے خود کو 3rd کلاس کرکٹنگ ملک کا ممبر پایا۔ جیسے آئرش کرکٹرز آئرلینڈ سے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے یا کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کے لیے انگلینڈ جاتے تھے، یہی حال پاکستانی کرکٹرز کا بھی ہوا تھا، لیکن پاکستان تقریباً آئرلینڈ بنتے بنتے رہ گیا تھا۔ فضل محمود، جو کہ پاکستان کے کرکٹنگ لیجنڈ ہیں، وہ تقریباً انڈیا سے ٹیسٹ میچ کھیل چکے تھے۔ اس کے بعد دیگر پاکستانی کرکٹرز نے بھی یہ راستہ اختیار کیا، لہٰذا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایک قسم کا سیٹلائٹ کرکٹنگ ملک بن کر رہ گیا تھا، جو شاید اپنے ٹیسٹ کھیلنے والے پڑوسی ملک کو کبھی کبھار کھلاڑی مہیا کرتا تھا۔ پاکستان کرکٹ نے اپنی ایک زبردست پہچان حاصل کی، لیکن ایک زبردست مزاحمت کے بعد بھارت کو یہ خیال نہیں تھا کہ وہ پاکستان کو بغیر کسی لڑائی کے اپنی کرکٹ کی خود مختاری کی اجازت دے دے گا۔ BCCI کے صدر اینتھنی ڈی میلو نے خوف کے ساتھ پاکستان کے الگ ہونے کے امکانات کا خیر مقدم کیا۔ 11 اگست 1947 کو آزادی سے صرف 4 دن پہلے ڈی میلو نے اعلان کیا کہ میں زمین کے تمام حصوں کے کھلاڑیوں سے ہندوستانی کھیلوں میں اتحاد کے نظریے کو آگے بڑھانے کی اپیل کرتا ہوں۔ دوسری قومیں ہمیشہ ہمیں ہندوستانی کہتی ہیں، چاہے ہم میں سے کچھ کا تعلق نئے ہندوستان سے ہو یا پاکستان سے۔ جب 1 ہفتے بعد BCCI نے اپنا سالانہ اجلاس منعقد کیا تو ڈی میلو نے پاکستان سے الگ ہونے کے سوال کو ایجنڈے سے ہٹا دیا اور معاملے کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ ڈی میلو کو شہزادہ دلیپ سنگھ جی کی طرف سے بھاری حمایت حاصل ہوئی، جنہوں نے ڈرامائی انداز میں یہ کہا کہ اگر BCCI کو تقسیم کیا گیا تو اس کے نتیجے میں نقصان ہو سکتا ہے، کھیل کو شدید دھچکا لگے گا، یہاں تک کہ اس ملک سے کرکٹ کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ BCCI نے پاکستان کو تقریباً توان کے لیے روک رکھا تھا کہ یہاں تو انڈیا کی طرف سے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں یا پھر بالکل بھی کرکٹ نہ کھیلیں۔ اس وقت ہندوستان کے انگریزی زبان کے سب سے بڑے اخبار ٹائمز آف انڈیا نے بھی یہ بات اس وقت پبلش کی اور خبردار کیا کہ پاکستان کو یا تو کنٹرول کے اتحاد کو قبول کرنا پڑے گا یا پھر امپیریل کرکٹ کانفرنس سے، یعنی کہ اس وقت کا ICC، ان سے فرسٹ کلاس کرکٹ کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے بات چیت کرنا ہوگی، تاکہ پاکستان خود کو غیر ملکی دورے کرنے والی ٹیموں کو مدعو کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھا سکے۔ جو ٹیمز ہندوستان کا دورہ کریں وہ ہندوستان آتے ہوئے واپسی پر پاکستان سے 1 یا 2 فرسٹ کلاس میچز بھی کھیلتی جائیں۔ پاکستان کے کرکٹ بورڈ میں سندھ اور سرحد کی اچھی نمائندگی تھی۔ بلوچستان اور مشرقی پاکستان، دوسرے 2 صوبے جو پاکستان کے قیام کے وقت اکٹھے ہوئے تھے، ان کا کوئی نمائندہ نہیں تھا۔ کم آبادی والے مغربی حصے بلوچستان کو چھوڑنا محض بے حسی تھی، مشرقی پاکستان کو چھوڑنا توہین تھی۔ شروع سے ہی اسے قومی پاکستان کرکٹ ٹیم سے خارج کر دیا گیا تھا اور اس کے آگے جا کے پاکستان کو بھیانک نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ گورنر جنرل جناح کو PCB کا سرپرست بننے کے لیے کہنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس طرح کرکٹ کے مفادات کو ریاست پاکستان سے جوڑ دیا گیا تھا۔ فضل محمود نے دعویٰ کیا تھا کہ محمد علی جناح کرکٹ کے پیروکار تھے، اور یہ کہ جناح نے اسلامیہ کالج کے اپنے باقاعدہ دورے پر فضل محمود کو کھیلنے کی ترغیب دی تھی، لیکن ایونچولی پاکستان کرکٹ بورڈ، اس ٹائم پہ BCCP، بورڈ آف کرکٹ کنٹرول ان پاکستان، اپنے وجود میں آ گیا، اور کم از کم پاکستان کرکٹ کا اب ایک پتہ تھا، اگرچہ کوئی عظیم الشان نہیں، جیسے کہ آج کل کا ہیڈ کوارٹر ہے PCB لاہور میں، اس میں مشکل سے ہی ان شاہانہ ہیڈ کوارٹرز اور ان گنت ملازمین کا موازنہ کیا جا سکتا ہے جن سے پاکستان کرکٹ بورڈ آج لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اور فضل محمود نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ BCCP کی مالی پوزیشن اس وقت 0 تھی، لیکن یہ بہت غیر یقینی تھا، اس میں کوئی بنیادی ڈھانچہ دستیاب بھی نہیں تھا۔ BCCP کا سب سے ضروری کام فرسٹ کلاس گیم کو تیار کرنا تھا۔ پارٹیشن سے پہلے اچانک پاکستان بننے والے کرکٹرز کو فرسٹ کلاس کرکٹ تک رسائی حاصل تھی، کیونکہ BCCI کی ناردرن انڈیا کرکٹ ایسوسی ایشن کی رکنیت نے اسے رنجی ٹرافی کھیلنے کا حق دے رکھا تھا۔ یہ کام پارٹیشن کے بعد رک گیا، جس سے پاکستان تقریباً مکمل طور پر محروم ہو گیا، اور صورتحال اتنی سنگین تھی کہ 1947-48 کے پورے سیزن میں اس ٹائم پہ برصغیر میں
کرکٹ سردیوں کے مہینوں میں کھیلی جاتی تھی کیونکہ جھلسنے والی گرمیوں سے بچنے کے لیے پلیئرز یہ پریفر کرتے تھے کہ سردیوں میں کرکٹ کھیلی جائے۔ اس پورے سیزن میں 47-48 میں پاکستان میں صرف ایک فرسٹ کلاس میچ کھیلا گیا اور یہ پنجاب یونیورسٹی اور گورنر مغربی پنجاب 11 کے درمیان ہوا تھا جو کہ ڈرا ہوا تھا، اور وہ مقام شاندار لارنس گارڈن تھا، لاہور جم خانہ گراؤنڈ، جو دنیا کے خوبصورت ترین کرکٹ مقامات میں سے ایک ہے، صدیوں پرانے شیشم اور پیپل کے درختوں سے جڑے ہوئے، جس نے اسے آکسفورڈ کے پارکس کی ہلکی سی ہوا دی۔ اسے انگریزوں نے 1880 میں تعمیر کیا تھا۔ بغیر اجازت کے کوئی بھی مقامی، جیسا کہ برطانوی دور حکومت میں اکثر مقامی لوگوں کو بلایا جاتا تھا، وہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ پیویلین مشرقی انداز میں ایک شاہکار تھا۔ فضل محمود نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ لاہور جم خانہ گراؤنڈ صوبے کا سب سے معزز ترین گراؤنڈ تھا۔ کرکٹرز وہاں کھیلنے کا خواب دیکھا کرتے تھے۔ 1947 سے پہلے ایک نوجوان کے طور پر فضل محمود کو بھی کلب کے گیٹ کے باہر کھڑے ہونے پر مجبور کیا گیا تھا، جبکہ فضل محمود چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر دونوں طرف سے کوئی بھی کھلاڑی کم ہوتا ہے تو انہیں کھیلنے کے لیے دستیاب سمجھا جائے۔ اور آخرکار یہ مشہور گراؤنڈ، جس کا نام باغ جناح رکھا گیا، پاکستانیوں کا تھا۔ پارٹیشن سے پہلے شمالی ہندوستان کا آخری رانجی ٹرافی کا فائنل پٹیالہ میں جنوبی پنجاب کے خلاف فروری 1994 کے آغاز میں کھیلا گیا تھا۔ تاہم اس میچ کی میزبانی خود ایک برطانوی مغربی پنجاب کے گورنر سر فرانسس موڈی نے کی۔ سر فرانسس ان مٹھی بھر اہلکاروں اور فوجی افسران میں سے ایک تھے جنہیں جناح نے ذاتی طور پر پاکستان میں رہنے کی درخواست کی تھی۔ وہ تحریک پاکستان کے ایک مضبوط حامی تھے اور انہوں نے ملک کے بہت سے عظیم کرکٹرز کو اپنی ٹیم میں شامل کیا تھا، جن میں جہانگیر خان اور فضل محمود شامل تھے۔ سر فرانسس نے جہانگیر کی بجائے میاں سعید کو کپتان بنانے کا کہا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ میاں سعید کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ان کے دماد فضل کو، جو عام طور پر نچلے نمبر پر بیٹنگ کرتے تھے، انہیں ترقی دے کر بیٹنگ میں چھٹے نمبر پر بلایا گیا، جہاں سے انہوں نے 78 رنز سکور کیے۔ دوسری اننگز میں انہیں پھر ترقی دی گئی، نمبر 4 پر بیٹنگ کرائی گئی اور انہوں نے ایک آل راؤنڈر کے طور پر دوبارہ سے ایک بہترین اننگز کھیلی اور 77 رنز سکور کیے۔ میاں محمد سعید، جنہوں نے پارٹیشن سے پہلے کے دنوں میں شمالی ہندوستان کے لیے رانجی ٹرافی کرکٹ کھیلی تھی، پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے سب سے پرکشش شخصیات میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے پارٹیشن کے بعد لاہور میں میجسٹریٹ کے طور پر کام کیا۔ پاکستان کی قومی ٹیم کی تشکیل میں میاں سعید کا کردار AH کردار عبدالحفیظ کردار کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اس وقت کے تقریباً تمام عظیم کرکٹرز سر فرانسس کی ٹیم میں کھیلے تھے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کیونکہ تمام کرکٹرز فرسٹ کلاس کرکٹ کے بھوکے تھے۔ پارٹیشن کے 5 سالوں میں صرف 4 ڈومیسٹک فرسٹ کلاس فکسچر تھے، اور اس کے برعکس ہندوستان نے اس عرصے کے دوران 88 رانجی ٹرافی میچز کھیلے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی دوسری فرسٹ کلاس کرکٹ بھی، جبکہ پاکستان میں کرکٹ کلب گیمز تک محدود تھی، جو بنیادی طور پر ایک دن کے دوران کھیلی جاتی تھی، اور کچھ مخصوص اسکول اور انٹر یونیورسٹی کے فکسچر تھے۔ پارٹیشن کے بعد کرکٹ کلچر کو برقرار رکھنے میں اس قسم کی کرکٹ نے اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ BCCP کے صدر کارنلیس ملک کے بہترین کھلاڑیوں کو کھیل سے دور ہونے سے روک رہے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے فوری اقدامات کرنا ضروری سمجھا۔ سیریس ڈومیسٹک کرکٹ کی عدم موجودگی میں اس کا واحد راستہ انٹرنیشنل ٹیموں کو پاکستان کی طرف راغب کرنا تھا، لیکن یہاں اسے پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیسٹ میچ ٹیموں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی اس کی بہترین امید بھارت کے دوروں کے دوران انہیں شمال کی طرف آمادہ کرنا تھا، یا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو لاہور یا کراچی میں واپسی پر رکنے پر آمادہ کرنا تھا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جو اس ذلت کے احساس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا جس کو ملک کے کرکٹرز نے محسوس کیا ہوگا، جو اس تکلیف دہ حقیقت سے بدتر ہو گیا تھا کہ ہندوستان پاکستان کا مقامی حریف پہلے ہی کرکٹ کی اشرافیہ کا رکن بن چکا تھا۔ ویسٹ انڈیز کو پہلی انٹرنیشنل ٹیم بننے کا اعزاز حاصل ہے جس نے پاکستان کا دورہ کیا۔ پاکستان کے کرکٹرز کے لیے نومبر 1948 میں ٹیسٹ کھیلنے والی انٹرنیشنل ٹیم کی آمد ایک اہم واقعہ تھا، لیکن شاید اس کا مطلب ویسٹ انڈیز کے لیے بہت کم تھا، جو بھارت کا 5 ٹیسٹ میچوں کا دورہ کر کے واپس آ رہی تھی، اور وہ امید کر رہے تھے کہ یہ ایک آرام دہ دورہ ہوگا۔ ہندوستان کے پلیئر لالا امر ناتھ نے اس خیال میں ان کی حوصلہ افزائی کی تھی جب انہوں نے ویسٹ انڈیز کے کپتان کو یہ کہا کہ یہ صرف اسکول کے لڑکوں کی ٹیم ہے، اور یہ تبصرہ جب پاکستانی کھلاڑیوں تک پہنچا تو وہ غصے میں تھے۔ ویسٹ انڈیز نے کراچی میں صوبہ سندھ کے خلاف ایک ڈرون میچ سے آغاز کیا۔ کراچی ایک ایسا شہر تھا جو بعد میں جلد ہی کرکٹ میں ایک طاقت کے طور پر ابھرنے والا شہر پایا گیا، لیکن اس وقت بنیادی طور پر ایک بہت بڑا مہاجر کیمپ تھا۔ کراچی سے ویسٹ انڈیز نے راولپنڈی کے گیریزن ٹاؤن کا سفر کیا، جہاں وہ کرکٹ کے دیوانے کمانڈر ان چیف جنرل ڈوگلس گریسی کی طرف سے اٹھائے گئے 11 کے خلاف کھیلے۔ انگریز تقریباً 1 صدی سے راولپنڈی میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ فضل محمود نے 2003 میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ ویسٹ انڈیز کا دورہ ان کی ذاتی
بات چیت کے بعد پاسبل ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مغربی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی رہائش پر گئے تھے اور وہاں پہ BCCI کے صدر بھی موجود تھے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو لاہور میں ہونے والے میچ کے لیے مدعو کریں۔ یہ دعوت نامہ ویسٹ انڈیز کو بورڈ آف کرکٹ کنٹرول آف انڈیا کے ذریعے پہنچایا گیا تھا۔ فضل محمود نے نواب آف ممدوڈ کے ساتھ اپنی ملاقات کی تاریخ کو سپٹمبر بتایا تھا، دورہ شروع ہونے سے صرف 2 ہفتے پہلے، جبکہ یہ تاریخ ویسٹ انڈیز کے سفر نامہ میں ایسی تبدیلی کے لیے بہت قریب تھی۔ پاکستان پہلی اننگز میں 96 رنز پر آؤٹ ہوا اور میچ ایک اننگ سے ہار گیا۔ اب آیا 2 ہفتے کے دورے کا سب سے اہم واقعہ۔ ویسٹ انڈیز نے جنوب کا سفر راولپنڈی سے لاہور کے باغ جناح کرکٹ گراؤنڈ تک کیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی طرف سے اسے ایک معمول کے فکسچر کے طور پر برتاؤ کیا گیا، یعنی اسے ایک ان آفیشیل ٹیسٹ قرار دیا گیا تھا۔ وزڈن نے ذلت آمیز طور پر اسے ویسٹ انڈیز کے ویسٹ زون کے خلاف اونا میں ہونے والے میچ کے برابر بلنگ دی تھی، لیکن پاکستانیوں کے لیے اس کا شمار اور اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے اسے ٹیسٹ میچ قرار دیا کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل ٹیم کے اگینسٹ کھیل رہے تھے، حالانکہ اس کی سرکاری حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ قوم کا غرور داؤ پر لگا ہوا تھا اور بالآخر پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کی شکل ابھرنے لگی تھی۔ میاں محمد سعید کو کپتان مقرر کیا گیا تھا۔ 26 سے 29 نومبر 1948 تک کا یہ ٹیسٹ انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی شروعات کی نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستانی کلرز میں نظر آنے والے پہلے 11 کھلاڑیوں میں کپتان میاں محمد سعید، نذر محمد، امتیاز احمد، مقصود احمد، انور حسین، MEZ غزالی، اسلم کھوکر، فضل محمود، شجاع الدین، محمد امین اور منصور علی خان شامل تھے۔ ان کے خلاف ایک بہت ہی طاقتور ویسٹ انڈیز ٹیم تھی جس نے ابھی ہندوستان کو ہندوستانی سرزمین پر 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں شکست دی تھی۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا۔ نذر محمد اور امتیاز احمد کے درمیان 148 رنز کا اوپننگ سٹینڈ بنا۔ امتیاز 76 رنز سکور کر کے آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد میاں سعید اور نذر محمد نے پاکستان کا سکور 197 تک پہنچا دیا اور اس کے بعد پاکستان کولیپس کر گیا۔ 44 رنز پہ پاکستان کی 9 وکٹس گری اور پاکستان 241 پر آل آؤٹ ہو گیا۔ نذر محمد نے سب سے زیادہ رنز بنائے 87۔ ویسٹ انڈیز نے جواب میں 308 رنز سکور کیے۔ وہ ایک مرحلے پر 8 وکٹس پر 209 پہ تھے جب زخمی جارج ہیڈلی نمبر 10 پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور 90 منٹ میں 8 چوکوں سے انہوں نے 57 ناٹ آؤٹ رنز سکور کیے اور اپنی ٹیم کو آگے بڑھایا۔ پاکستان کے سب سے کامیاب ترین بولرز میں تیز گیند باز منصور علی خان تھے جنہوں نے 103 رنز دے کر 4 آؤٹ کیے اور لیگ سپنر محمد امین نے 47 رنز دے کر 3 وکٹس حاصل کی۔ پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹس پر 285 رنز کے ساتھ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس میں امتیاز احمد اور میاں محمد سعید کے درمیان دوسری وکٹ کے لیے 205 رنز کی پارٹنرشپ لگی۔ دونوں بلے بازوں نے اپنی اپنی سنچریاں بنائیں۔ امتیاز انٹرنیشنل کرکٹ میچز میں پاکستان کے پہلے سنچری میکر بن گئے۔ باقی 26 اوورز میں ویسٹ انڈیز نے 1 وکٹ کے نقصان 98 رنز بنائے اور میچ ڈرا پر ختم ہو گیا۔ اپریل 1949 میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے اپنے پہلے بیرون ملک انٹرنیشنل دورے کا آغاز کیا۔ 2 غیر سرکاری ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان سری لنکا گیا۔ میاں محمد سعید کی قیادت میں ایک بار پھر ٹیم نے اپنے دونوں ٹیسٹ میچز جیتے۔ پہلے میچ میں سری لنکا، جو اس وقت سیلون کے نام سے جانی جاتی تھی، انہوں نے اپنی پہلی اننگز میں صرف 112 رنز سکور کیے اور آؤٹ ہو گئے۔ خان محمد نے 36 رنز دے کر 3 وکٹ حاصل کیے اور لیفٹ آرم آرتھوڈاکس سپنر یوسف شیپا نے 29 رنز کے عوض 3 وکٹ حاصل کیے۔ پاکستان نے جواب میں 399 رنز سکور کیے، جس میں میاں محمد سعید نے کپتان کے طور پر 93 رنز کی اننگز کھیلی اور مقصود احمد نے 85 رنز سکور کیے۔ علیم الدین نے 67 رنز بنائے۔ پاکستانی فاسٹ بولرز خان محمد اور فضل محمود نے دوسری اننگز میں بھی سری لنکا کو ڈھیر کر دیا اور ہوم سائڈ صرف 95 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ خان محمد نے 24 رنز دے کر 4 آؤٹ کیے، جبکہ فضل محمود نے 15 اوورز میں 15 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان ایک اننگز اور 192 رنز سے میچ جیت گیا۔ سری لنکا نے دوسرے غیر سرکاری ٹیسٹ میں کافی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے مجموعی طور پر 311 رنز بنائے۔ خان محمد نے 72 رنز دے کر 5 آؤٹ کیے، جبکہ فضل محمود نے 52 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان نے 9 وکٹوں پر 474 رنز کا بہترین ٹوٹل کھڑا کیا، جس کا مرکز نذر محمد اور مروت حسین کے درمیان دوسری وکٹ کے لیے 268 رنز کی پارٹنرشپ تھی۔ نذر محمد نے 170 رنز سکور کیے اور مروت حسین نے 164 رنز۔ یہ وہی حسین ہے جنہیں آگے جا کر عبدالحفیظ کاردار پاکستان کی ٹیم سے ایک ریش شاٹ کھیلنے پر باہر نکال دیتے ہیں۔ فضل محمود نے بھی 65 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 210 رنز بنائے اور آؤٹ ہو گئی۔ فضل محمود نے پھر 3 وکٹیں حاصل کیں
اور شاندار آل راؤنڈ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کو جیتنے کے لیے 48 رنز کا ٹارگٹ ملا جو انہوں نے بغیر کسی نقصان کے پورا کر لیا۔ اسی سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کیا کامن ویلتھ 11 کی ایک اسٹرانگ ٹیم نے۔ اسے ایک غیر سرکاری ٹیسٹ کہا جاتا ہے لیکن اسے ایک بہترین انٹرنیشنل میچ کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ پاکستان کے کپتان میاں محمد سعید ہی تھے۔ پاکستان نے نذر محمد اور امتیاز کے 68 رنز کی اوپننگ سٹینڈ کے باعث ایک سٹرانگ سٹارٹ کیا، لیکن اس کے بعد میاں محمد سعید کے علاوہ کوئی بھی بیٹسمین کریز پر کھڑا نہ ہو سکا اور پاکستان کی پوری ٹیم 176 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، جس کے جواب میں کامن ویلتھ 11 نے 9 وکٹوں پر 419 رنز بنائے۔ پاکستان دوسری اننگز میں ناقابل یقین 66 سکور پر آل آؤٹ ہو گیا اور پاکستان ایک اننگز اور 177 رن سے یہ ٹیسٹ ہار گیا۔ اس مایوس کن کارکردگی پر پاکستان کا کراؤڈ مشتعل ہو گیا اور پیویلین کے سامنے مظاہرہ کرتے ہوئے سلیکٹرز کے خلاف کافی نعرے لگائے۔ میاں محمد سعید کو بھی کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ مارچ اپریل 1950 میں سری لنکا نے پاکستان کا دورہ دوبارہ کیا اور 2 غیر سرکاری ٹیسٹ میچز کھیلے اور پاکستان نے پہلا ٹیسٹ بآسانی ایک اننگز اور 45 رنز سے جیت لیا۔ دوسرا غیر سرکاری ٹیسٹ کراچی جمخانہ گراؤنڈ میں کھیلا گیا اور سری لنکا کو ایک بار پھر فضل محمود نے اپنی بہترین بولنگ سے ڈھیر کر دیا۔ پاکستان نے 10 وکٹوں سے یہ میچ بھی جیت لیا اور یوں پاکستان ٹیسٹ سٹیٹس کے اور قریب ہو گیا، لیکن اس کے بعد کی کہانی آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں سنائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیے سمسم ٹی وی۔ اللہ حافظ۔